أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ بنی اسرائیل کا وہی تذکرہ چلا آ رہا ہے ابھی تک. یہ پچھلے رکوع کی آخری دو آیتیں ساتھ میں پڑھوں گا, ذرا سا جلدی سے ترجمہ کروں گا اس کے ساتھ ریلیشن میں. پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ وقالو یہود و نصارہ کہتے تھے کہ لن يدخل الجنت الا من کان ہودا و نصارہ, کہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے سوائے اس کے کہ جو یہود اور نصارہ ہوں گے. تلک امانیہم, یہ تو بس ان کی خواہشات ہی ہیں ایسے. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, آپ فرما دیجئے کہ تم اپنی دلیل لے آؤ اگر تم اس بات میں سچے ہو تو. پھر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ بلا, بلکہ بات تو یہ ہے کہ من اسلم وجہہ للہ, جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سپرد کر دیا اللہ کے ہاں. من اسلم وجہہ للہ وہو محسن, اور وہ محسن بھی ہے, احسان کرنے والا بھی ہے, اخلاص کے ساتھ اللہ کے ہاں جھکنے والا ہے. فلہ اجرہ عند ربہ, اس کے لیے پھر اللہ کے پاس اس کا اجر ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ ان پہ خوف ہوگا اور نہ حزن ہوگا. خوف ہوتا ہے آئندہ والی کسی چیز کا, حزن ہوتا ہے پچھلی کے. اب اگلا رکوع اسی وقالت الیہود, یہود نے کہا لیست النصارى, نصارہ کسی علی شیء, کسی چیز پر نہیں ہے. وقالت, قال یقول ہم پڑھتے رہتے ہیں, قالت مؤنث کا صیغہ ہے, قال مذکر کے لیے کہا جاتا ہے, قالت مؤنث کے لیے کہا جاتا ہے. یہاں مؤنث اس لیے آیا کہ یہ یہود کا ذکر آیا. یہود قبیلہ, کوئی قبیلہ ہو یا قوم ہو یا شہر ہو, ہیں ان کو فی عربی میں مؤنث گردانا جاتا ہے. وقالت الیہود, آگے لیست, لیسا کے بجائے لیست, لیسا نہیں, لیسا ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے. وقالت الیہود, یہود نے کہا, یہود نے کہا, ہم تو ترجمہ اپنے اردو کے حساب سے کریں گے, عربی میں مؤنث ہے قالت. تو یہود نے کہا لیست النصارى, لیسا نہیں ہے, کانا کے مقابلے میں لیسا ہے,
کہ لیسا یہاں لیست اس لیے کہ نصارہ بھی قوم کا نام ہے، وہ بھی نصرانی جو جن کو ہم عیسائی پچھلی دفعہ ہم نے کہا تھے عیسائیوں کو نصارہ کہتے ہیں، کہ انہوں نے کہا کہ یہود نے کہا کہ نصارہ تو کسی چیز پر نہیں ہے، یعنی بے بنیاد ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، کسی بنیاد پر ان کا مذہب ان کا دین کسی بنیاد پر نہیں ہے، کسی بے بنیاد ہیں۔ اور یہی بات نصارہ نے کی، وقالت النصارہ، اور نصارہ نے کہا، وقالت النصارہ نصارہ نے کہا اسی طرح لیست الیہود علی شیء، یہود کسی چیز پر نہیں ہے، کسی بنیاد پر نہیں ہے، بے بنیاد لوگ۔ حالانکہ دونوں کو پتہ ہے یہود کی کتاب جو تورات ہے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ذکر موجود ہے، انہیں پتہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، ان کے ہاں ذکر موجود ہے، اس کے باوجود بھی وہ اس کے خلاف تھے، بلکہ ان کے بائبل کے مطابق تو انہوں نے اس کو عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد کیا کچھ نہیں کیا ان کے ساتھ۔ تو یہود اور اس طرح نصارہ کو بھی پتہ تھا کہ یہ ہماری انجیل جو ہے یہ اسی کنٹینیویشن ہے اسی کی انجیل کی، اور تصدیق کرتی ہے اس کی زبور کی، لیکن دونوں ایک دوسرے کے ایسے مخالف تھے کہ دونوں کو کہتے ہیں کہ یہ بالکل بے بنیاد ہیں، کہ ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے ان کے مذہب کی۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، وہ کتاب بھی پڑھتے ہیں، وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، دونوں، یہ نصارہ بھی، نصارہ کے پاس بھی اپنی کتاب موجود ہے اور یہودیوں کے پاس بھی اپنی کتاب بھی پڑھ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ایک دوسرے کی مخالفت کر رہے ہیں جو کرنی نہیں چاہیے، انہیں پتہ ہے یہ، اس کے مطلب وہ پیچھے جو ہم پڑھ کے آ رہے ہیں نا کہ اپنی مرضی کی کتاب، وہ اپنی مرضی کے مطالب نکالنے والے ہیں وہ۔ تو آگے پھر یہ دو گروپ تو ہو گئے مدینہ میں، یہ مدنی صورت ہے ہمیں پتہ ہے۔ کذالک، ایسے ہی، کذالک قال الذین لا یعلمون، کہا انہوں نے جو نہیں جانتے، لا یعلمون جن کے پاس علم نہیں ہے۔ اب یہ جو ہے یہ تیسرا گروپ ہے، یہ مشرکین ہیں، چاہے مکہ میں، یہ تو مدنی صورت ہے، مشرکین مکہ چاہے مدینہ کے ہیں یا اب تو یا مکہ کے ہیں۔ وقال الذین لا یعلمون، جو مشرک ہیں، اب اس کا ترجمہ تو ہم یہ کریں گے کہ جو باقی قبائل ہیں جو یہ علم والے لوگ ہیں، کتاب والے لوگ ہیں، اس لیے ان کو ذرا تفریق کیا ان کے سے کہ یہ یہود و نصارہ کو علم والا مان، ان کے بڑے بڑے علماء بھی تھے، تو ان کے علماء اپنی علماء کتابوں کی تشریح کرتے تھے، لیکن جو مشرکین تھے ان کے پاس تو کوئی کتاب نہیں تھے، وہ تو پتہ نہیں اپنے مذہب کو تبدیل کرتے کرتے اسماعیل علیہ السلام سے جو چلے آئے یا جیسے بھی ان کی نسل آباد تھی مدینہ میں، وہ تو مذہب سے دور ہی ہو گئے تھے، کتاب تو ان کے پاس کوئی نہیں تھی، بس ایسے سینہ بر سینہ یا اپنے آباء و اجداد سے جو دین سیکھا اور پھر آگے تحریف ہوتی رہی اور اس میں بت پیدا ہو گئے، شرک پیدا ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، ایسی ہی بات انہوں کی، مثل اردو میں استعمال ہوتا ہے، قول اردو کا لفظ ہے، بات کو قول کہتے ہیں، قولہم، ایسی ہی بات انہوں نے بھی کی، مشرکین مکہ بھی یہ بات ایسے، مشرکین مکہ ہوں یا مشرکین مدینہ ہوں یا باقی عرب کے مشرکین ہوں، لا یعلمون، وہ بھی یہ کہنے لگے مثل قول، بلکہ یہ قول، یہ مثل قولہم یہ کہیں مینشن بھی ہوا ہے کہ جیسے ہے نا یا لیست النصارى علی شیء، وہ کہتے تھے لیسا محمد علی شیء، محمد کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ بھی کسی بنیاد پر نہیں ہے، کہیں یہ مینشن ہے، یہ فکرہ بھی، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی ایسی بات کرتے تھے۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم فاللہ، اب یہ تین گروپ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والے، یہ تین گروپ ہیں، یعنی یہود، نصارہ اور مشرکین۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ فاللہ یحکم بینہم، ان کے درمیان تو جو حکم کرے گا، فاللہ، پس اللہ ہی، یحکم، حکم یحکم، حکم لگانا، فیصلہ کرنا، بینہم، ان کے درمیان میں، بین اردو میں کہیں کہیں استعمال ہو جاتا ہے بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامہ، اس کا فیصلہ تو اللہ پاک پھر کریں گے یوم القیامہ۔ فاللہ یحکم بینہم، پس اللہ حکم لگائے گا یا حکم کرے گا یا فیصلہ کرے گا، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامہ، قیامت والے دن، فی ما کانو، فی میں ما جو کچھ، فی ما اس چیز میں جو کچھ، کانو کانا یکونو تھے وہ یا کرتے تھے وہ، فی ہے اس میں، یختلفون
اختلف یختلف اختلاف کرنا، مختلف ہونا، اسے جدا ہونا، کہ یہ بات اس طرح نہیں ہے، اس طرح، اس کو اختلاف کہتے ہیں، اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ یختلفون، وہ سارے اختلاف کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ حکم لگائے گا اس میں قیامت والے دن، حق و باطل کا فیصلہ کون کرے گا؟ یہ قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا کہ حق و باطل کیا ہے۔ حق و باطل یہاں بیان ہو رہا ہے، لوگ مان نہیں رہے۔ یہود کو بھی بیان حق واضح ہے ان پر، عیسائیوں پر بھی حق واضح ہے، مسلمانوں پر بھی، جیسے اب بھی حق ہم پر واضح ہے، اللہ کے احکامات ہم پر واضح ہیں، بیان ہو چکے ہیں، لیکن ہم اپنی مرضی کر رہے ہیں، تو وہ بھی اپنی مرضی کر رہے تھے۔ تو پھر اس کا فیصلہ تو پھر اب دنیا میں آپ کس کو کہیں کہ کون کس ہے؟ تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ ان کے درمیان پھر فیصلہ قیامت والے دن اللہ پاک خود کر دیں گے، جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اختلاف تو اسی بات پہ ہو رہا تھا، آپس میں بھی اختلاف تھا، اب تو اختلاف تینوں کا قرآن سے تھا، حضور سے تھا، اس نبوت میں تھا، مسلمانوں میں سے تھا۔ تو یہ یہود و نصارہ کا یہ بیان ہوا اور مشرکین کا مکہ ہوا ہے۔ اور اللہ پاک پھر اللہ ومن ازلم، ومن اور کون من، یہ پڑھا ہوا ہم نے، ازلم بڑا ظالم، اکبر، جیسے یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تفضیل من الظلم، ظلم کے لفظ کا جو اس میں تفضیل ہے وہ ازلم، اکبر، احسن، اصغر ہم استعمال کرتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، ازلم سب سے زیادہ ظالم، ازلم سب سے زیادہ ظالم، ومن ازلم، کون ظالم ہوگا اس سے بڑا، سب سے بڑا ظالم، من، اس سے، من جو کوئی، اس سے بڑا ظالم، من سے، من منع مساجد اللہ، من جو کوئی، منع اس نے منع کیا، مانا یمنا اردو میں استعمال کرتے ہیں، مانا مم منع جس نے منع کیا مساجد اللہ، مسجد کی جمع مساجد، مسجد اردو کا لفظ ہے، ہم استعمال کرتے ہیں، عربی کا لفظ ہے لیکن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ مساجد اللہ، اللہ کی مساجد سے منع کرے، کس بات سے منع کرے؟ اب ترجمہ کر لیں، پھر اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو مساجد اللہ سے منع کرے؟ ان کو کس بات سے منع کہ کہ یذکر فیہا، اس میں ذکر کیا جائے، اسمہ، اللہ کے اسم، اس کے اسم کو، اس کی ذکر سے منع کیا جائے مساجد۔ یذکر و ذکر، اردو کا لفظ ذکر ہم اردو کہتے ہیں، یا ذکر یذکر ہوتا ہے، اس کا جب یذکر کو جب یذکر اس کا مجہول بنے گا، یذکر ہو جائے گا، اور یہ ان لگنے سے یذکر ہو جائے گا، یہ عربی کے قاعدے ہیں، مطلب ذکر کیا جائے، یذکر وہ ذکر کرتا ہے، یذکر کا مطلب ہے کہ اس کا ذکر کیا جاتا ہے، یذکر کہ اس کا ان لگنے سے یذکر نہیں رہا، یذکر ہو گیا، کہ وہ ذکر کیا جائے، فیہا، کس میں؟ فیہا مساجد اللہ، مسجدوں میں اس کا اسم ہو، اللہ کے اسم کا، اللہ کی عبادت۔ اب یہاں پہ اللہ کے ذکر کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی عبادت، نام کے ذکر، یہاں تو لفظ نام کا ہے کہ اللہ کے ذکر کا، اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے، اللہ کی عبادت کی جائے۔ تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو مساجد میں اللہ کی عبادت سے منع کر رہا ہو؟ اب اس کی ذرا دیکھتے ہیں، وسعا، واو سعا، سعا یسعا، سعی کرنا، کوشش کرنا، جدوجہد کرنا، وسعا، اور اس نے کوشش کرتا ہے، فی خرابہا، اس کی تخریب میں، خراب کا لفظ اردو میں ہے، تعمیر کے مقابلے میں تخریب، یہ خراب یعنی اس کی ویرانی کرنے کا، ویرانی خراب ہے، اس کی ویرانی کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ تعمیر اور ویرانی اپوزٹ لفظ ہو گیا نا، تخریب و تعمیر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، تخریب کا لفظ اسی کے مقابلے میں استعمال۔ تو اس نے کوشش کی، فی خرابیہ، مساجد کی خرابی کے لیے، اس کی آبادی کے بجائے، اس کی تعمیر کے بجائے اس کی خرابی کے لیے کوشش کی۔ اب یہ بات، اس کا مسجد سے منع کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، اس کو دیکھیں، یا پیچھے بھی ایسے ہی ہے کہ پہلے تو مسجد جو مشہور مسجد تھی بیت المقدس تھی، یہود و نصارہ کا چونکہ ذکر ہو رہا ہے کہ ان کی جو مشہور مسجد تھی بیت المقدس تھی، اس کو تباہ کیا ہے کسی بادشاہ نے، ان کے عیسائی، اس بیت المقدس کو کسی عیسائی بادشاہ نے سن 70 عیسوی میں کہیں تباہ کیا ہے، ہاں شاید یہ ایسا اس کا نام ہے، 70 عیسوی میں اس نے اس کو تباہ کیا ہے، کہیں لکھا ہوا ہے شاید کہ اس کو بخت نصر کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، بخت نصر تو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے گزرا ہے،
وہ تو 600 سال پہلے گزرے ہیں. 800 BC میں کی پہلے کی ہے پیٹرز بعد میں. ہاں تو یہ اس کی انہوں نے اس مسجد کو تباہ کیا اور ہیکل سلمانی جس کو کہتے ہیں اس کو برباد کر دیا، فی خراب وسا فی خرابیا، اور پھر عبادت وہاں پہ بند ہوگی، ختم ہو گیا. یہ بات ہے. ایک تو یہ خرابی مسجد کو منع کرنے کے لیے. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی اس کے شاید 100 سال بعد ایک اور کوئی عیسائی بادشاہ تھا جس نے یروشلم کو دوبارہ آباد بھی کیا ہے، لیکن وہ یہودی جو اگر یروشلم میں داخل ہوتے تھے تو ان کو قتل کرنے کا حکم تھا. اس کو یہ بخت نصر ثانی بولتے تھے یہود، بخت نصر ثانی، کہ یہ ویسا ظالم بادشاہ تھا وہ. تو یہ ایک آبادی ہے. ان کا ذکر کریں کہ تباہ کرنے والا، خرابی کرنے والا، یا اس میں یہودیوں کو نہ آنے دینے والا، یہ جو بھی ہے مسجد سے آنے سے منع کرے گا، اللہ کے نام لینے سے، اللہ کی عبادت کرنے سے منع کرے گا، اس کے لیے یہ آیت ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمارے ساتھ مین کے ہمارے آبا و اجداد ہیں، ہمیں بھی ویسا ہونا چاہیے. اللہ کرے ہم کہہ سکیں کہ وہ ہمارے ساتھ یہ ہوا، یعنی صحابہ کے ساتھ یہ ہوا کہ 1400 صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر گئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، اور ان کو حدیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا. یہ مشہور واقعہ ہے. اور اس پہ انہوں نے وہاں، حالانکہ کبھی بھی منع نہیں کیا انہوں نے، سارے عرب کے قبائل مشرکین مکہ وہاں جاتے تھے، عرب کا حج جاری ہوتا تھا، سالانہ حج بھی ہوتا تھا، عمرہ بھی ہوتا تھا، سارا سال لوگ جاتے رہتے تھے، حج و عمرہ کرتے رہتے تھے. عمرہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حج تو پہلے سے جاری ہے نا، ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے جاری کیا، شاید اسے بھی پہلے سے جاری ہو طواف عمرہ. تو یہ منع نہیں کرتے تھے، لیکن ان کو منع کیا گیا. یہ 1400 صحابہ جنگ کے لیے نہیں گئے تھے، یہ سارے مل کر عمرے کے لیے گئے تھے. انہیں پتہ تھا، انہیں روک لیا گیا، صلح حدیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا. اور پھر جو لمبا واقعہ اس کے ساتھ جو بھی ہے، لیکن ان کو داخل نہیں ہونے دیا. عثمان علیہ السلام کو بھیجا، ان کی شہادت کی خبر ہوئی. پھر بیعت رضوان جو مشہور بیعت ہے، حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ لینے والی بیعت، یہاں پہ سارا واقعہ ہوئی. لیکن بات یہ ہوئی کہ اگلے سال آنا، اس سال نہیں آنا. یہی ہوا. یہ 6 ہجری میں تھی صلح حدیبیہ. 7 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ عمرہ واپس کیا ہے. پھر 7 ہجری میں دوبارہ گئے ہیں. تو انہوں نے جو شرائط لکھی تھی وہ پھر کہیں ذکر آئے گا، جب اللہ پاک ہمیں وہاں تک پہنچائے، وہاں پہ بیعت رضوان کا جب ذکر آئے گا تو اس کی جو شرائط ہیں. لیکن بہرحال ہوا یہ ہے کہ مسلمانوں کو مسجد میں جانے نہیں دیا گیا، اور جہاں پہ ساری دنیا کو جانے کی اجازت تھی ان کو جانے نہیں دیا گیا، عبادت نہیں کرنے دی گئی. تو اس کا بھی ذکر ہے. اور یہاں پہ تو کوئی طے نہیں ہے کہ بیت المقدس کا ذکر ہے یا خانہ کعبہ کا ذکر ہے. مساجد اللہ ہے، مساجد اللہ. کعبۃ اللہ بھی نکاح، یا وہ بیت المقدس، اس جو سبحان اللہ دی اسرا مسجد الاقصیٰ، اس کا بھی ذکر نہیں. وہاں مسجد اقصیٰ کا بھی ذکر ہے قرآن میں، کعبۃ اللہ کا ذکر ہے. یہاں پہ ذکر، اس آیت میں ذکر نہیں ہے. تو یہ اب بھی اپلیکیبل ہے کہ اب بھی ایسے ہی مساجد میں اللہ کی ان کی خرابیوں کے لیے جو کوشش کرتے ہیں، ان کی آبادیوں سے دور جاتے ہیں. دیکھیں نا، مساجد کی آبادی تو صرف بنانا بھی مساجد ہے، ٹھیک ہے، تعمیر ہے، لیکن اس کی آبادی تو اس کے نمازوں سے اور ذکر اذکار سے، سارے فیصلوں سے، مسجد نبوی اس طرح آبادی ہے. تو اب تو یا یہ ہے کہ دین سے دوری والے باتیں مساجد میں ہو رہی ہوں، پتہ نہیں کیا کیا فرقے پیدا ہو چکے ہیں. یہ بھی ایک خرابی ہے، مسجد کی بربادی کا طریقہ ہے. تو یہ کسی وقت بھی مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ ایک وقت آ جائے گا کہ مسجد، اسلام ختم ہو جائے گا، صرف اس کا نام رہ جائے گا. قرآن ختم ہو جائے گا، صرف اس کا رسم رہ جائے گا، یہ لکھا ہوا رہ جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا. تو وہ مساجد تو موجود ہوں گی، بڑی بڑی مساجد موجود ہوں گی، لیکن ان میں وہ جو آبادی کا جو ذریعہ ہے، جو دین کی ترویج و تبلیغ اور اس کی جو، وہ ختم ہو چکی ہوگی. تو اس کے لیے جو کوئی، تو یہ آیت اس پہ لاگو ہے. یہ تینوں اس پہ، تینوں یہ چاروں جگہ پہ اپلیکیبل ہے کہ مسجد سے جو منع کرنے والے، اس کا اللہ کا ذکر کرنے والے، اس کی خرابی کے لیے کوشش کرنے والے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ممنع ظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اللہ پاک یہ آگے اگلے سینٹینس میں اللہ پاک بیان کر رہے ہیں کہ اولئک ما کان لہم، اولئک یہ تو چاہے وہ تھے پہلے والے بخت نصر والے، یا وہ جو بادشاہ کا نام جس کا وہ والے تھے، یا صلح وہ حدیبیہ مشرکین مکہ تھے روکنے والے، آئندہ جو مساجد کی خراب، اولئک یہ تو وہ لوگ ہیں، اولئک ما کان لہم، ان کے لیے
جائز نہیں ہے، ان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ ان یدخلوہا، کہ وہ مسجد میں داخل ہوں۔ یہ تو وہ لوگ ہیں، یہ ایسے ظالم لوگ ہیں کہ ان کے لیے تو جائز نہیں ہے، ان کو مناسب نہیں ہے کہ ان یدخلوہا، کہ یہ مساجد ان کے یدخل، داخلہ یدخلو، یدخلوہا، ہا کا مطلب مساجد میں داخل ہوگا، الا سوائے اس کے خائفین، ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے۔ دونوں باتیں نکل سکتی ہیں کہ ان کو سر اٹھا کے مسجد میں داخل ہونے کی اجازت نہ ہونی چاہیے، غلبہ دین والوں کا ہونا چاہیے، ایک تو بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ مسجد میں داخل ہوں تو اللہ کے ڈر سے، خوف سے اس کے لیے جائیں، لیکن یہ مسجد میں تو بدماشی کے لیے جا رہے تھے۔ اگر مشرکین مکہ کی بات کریں کہ ان کی وہاں بدماشی قائم تھی نا، کہ وہ نہیں آنے دیتے ہم، تو حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ خود مسجد، تو دونوں باتیں اس میں طے کہ ان کو مسجد میں عاجزی کے ساتھ، خوف کے ساتھ، اللہ کے خوف کے ساتھ جانا چاہیے، یا یہ ہے کہ پھر دین کا غلبہ ہونا چاہیے کہ ان کو یہ اجازت ہی نہ ہو کہ مسجد، جیسے اب مسجد حرام میں اللہ پاک نے منع کر دیا تھا، آخری مسجد حرام میں داخلہ منع کر دی۔ واللہ عالم بھائی، پچھلے دنوں میں نے وہ ایک ویڈیو دیکھی کہ انہوں نے انڈیا کے ایمبیسڈر کو خانہ کعبہ میں داخل کیا۔ واللہ عالم پتہ نہیں، دیکھیے دکھ ہوا کہ ایسے کہاں نوبت آ گئی۔ بہرحال تو یہ ان کو اجازت نہیں ہے مسجد، تو مسجد میں اگر داخل ہو، ہماری اس میں مسجد میں کوئی بھی داخل ہو تو داخل ہو، ہمیں منع تو نہیں کرتے، لیکن غلبے کی صورت میں نہیں، آپ ڈرے ہوئے داخل ہوگے۔ وما کان لهم الا ان يدخلوها الا خائفین، ان کو تو توادو سے داخل ہونا چاہیے، یا ان کو داخل ہونے کے لیے اجازت نہیں ہونی چاہیے، ڈرے ہوئے داخل ہوں۔ لہم فی الدنیا، یہ ایسے لوگوں کے لیے، یہ آیت ہم نے پہلے بھی پڑھی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ لہم، ان کے لیے، فی الدنیا، دنیا میں، خزیون، یہ خزی کا لفظ پڑا ہوا ہے، کیا کہ رسوائی، کہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، اور اصلی چیز تو یوم الدین، تو قرآن پاک شروع ہوتا ہے مالک یوم الدین، پہلی دوسری آیت میں آ جاتا ہے کہ جزا والا دن ایک مقرر ہے۔ دنیا میں تو اس کی کچھ جھلکیاں تو مل جاتی ہیں، لیکن اصلی جو حساب کتاب ہوگا وہ تو وہاں پہ ہوگا نا۔ وفی الآخر، اور جہاں پہ بھی عذاب کا ذکر آیا ہے، دنیا میں اگر کسی کو عذاب ہے، ثم یردون الی اشد العذاب، شاید کے پیچھے پڑھ کے ہے کہ اصلی عذاب تو وہاں پہ قیامت ہوگا۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اصلی عذاب جو بڑا، ایک بڑا عذاب جو ان کو ملنا ہے وہ آخرت میں۔ دنیا میں بھی ان کو رسوائی ہوگی، اور رسوائی ہم نے یہود کی بھی رسوائی دیکھی ہے، اور ابھی تو وہ ہم پہ غالب ہیں، یا جس طرح بھی ہے، ہماری اپنی کمزوری ہے، اللہ پاک کو پتہ نہیں، لیکن رسوائی انہیں نصیب ہوگی، ہمارا ایمان ہے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھی رسوائی نصیب ہوگی۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اب یہ ایک اور بات کی طرف اشارہ ہے کہ آگے ابھی یہ نازل ہو رہی ہے کہ دوسرے پارے کے شروع میں، یہ پہلا پارے کا تقریباً اینڈ ہو رہا ہے، دوسرے پارے کے شروع میں تحویل قبلہ کا، بیت المقدس سے مسلمانوں کے نماز کا رخ ادھر بیت اللہ کی طرف کیا جا رہا ہے، تو اس کی یہ تمہید ہے شروع میں۔ مسلمانوں کو جو اسپیشلی جو مکہ سے ہجرت کر کے مسلمان گئے ہوئے تھے مدینہ میں، وہاں پہ مدینہ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، وہ 17 مہینے کہتے ہیں، 16 یا 17 مہینے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کی طرف نماز کر کے، منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ تو اس کی تمہید اللہ پاک بیان کر رہے ہیں۔ وہ تو جو مکہ سے آئے ہوئے تھے تو انہیں تو بہت محبت تھی نا خانہ کعبہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے نکلتے ہوئے خطاب فرماتے ہیں نا کہ کعبہ تجھے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایسا مشہور بات ہے نا کہ دکھ والی ان کے الفاظ ہیں کہ یہ تیری میری قوم یہاں مجھے رہنے نہیں دیتی، ورنہ خانہ کعبہ سے کون جدائی چاہتا ہے۔ تو ان سارے مہاجرین کو اسپیشلی تو بہت محبت تھی نا، ویسے بھی سارے لوگوں کو، مشرکین کو بھی محبت تھی خانہ کعبہ سے، مشرکین جاتے تھے نا، حج کرتے تھے۔ تو یہ وہاں پہ ذکر آیا ہے کہ مسلمانوں کو بڑا دکھ ہوتا تھا کہ ہم مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، اللہ پاک یہ کر رہا ہے، وہ تو مسجد اقصیٰ کی طرف اللہ کہہ رہے ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق و مغرب تو بس اللہ کا ہے، وَلِلَّهِ اس کی ترجمہ ہمیں پتہ ہے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق و مغرب تو بس اللہ کے لیے ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، پس اینا کہاں، ما جو کچھ، پس جہاں جو کچھ، یعنی جدھر بھی،
फ़ैनमा पस जिधर भी तुवल्लू तुम वल्ला युवल मुंह मोड़ोगे, तुम रुख करोगे, जिधर भी तुम फिरोगे, फसम्मा वजहुल्ला, फसम्मा सम्मा वहीं उसी जगह है वजहुल्ला, जिधर भी तुम मुंह करो फसम्मा वजहुल्ला, अल्लाह का ज़ात उधर ही है। वज तो वैसे चेहरे को कहते हैं ना, वज आगे को कहते हैं या चेहरे को कहते हैं। फसम्मा वजहुल्ला, अल्लाह भी उधर ही मौजूद है जिधर भी तुम मुंह करो। अब भी ऐसे ही है, अल्लाह तो मुहीत है पूरी कायनात पे। अल्लाह का जिस्म तो नहीं हम बयान कर सकते ना, कुरान पाक में बयान हुआ है इस्तिवा अल अर्श का एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन अल्लाह तो सारी कायनात पर मुहीत है ना। मेरे लिए आसमान इधर है ना, मेरे लिए आसमान इधर है, अल्लाह को लिए मैं दुआ करता हूँ, हाथ ऊपर उठाता हूँ, ऐसे ही है मेरे लिए कॉन्सेप्ट बना हुआ है। अल्लाह तो हर जगह मुहीत है, पूरी कायनात पर मुहीत है। ये ज़मीन है, हम पाकिस्तान फ़र्ज़ कर रहे हो यहाँ पे है, नक्शा जिनको यहाँ पे है, इसके मुकाबले में यहाँ पे है। मैं आसमान की तरफ हाथ उठा दूँ, मेरा आसमान इधर है, और यहाँ दूर अपोजिट साइड पे रहने वाला उसका आसमान इधर है, इधर रहने वाला। तो अल्लाह तो मुहीत है, जिधर भी मुँह करो अल्लाह उधर ही है। ये जो खाना काबा की तरफ या बैतुल मुक़द्दस की तरफ जो रुख करवा रहा है, ये नहीं है कि अल्लाह वहाँ पे मशरक़ की तरफ बैठा हुआ है या मगरब की तरफ बैठा हुआ है, ऐसा नहीं है। वो तो एक तंजीम है कि आप इस जगह नमाज़ पढ़ रहे हो, मैं इधर मुँह करके नमाज़ पढ़ रहा हूँ, उधर अल्लाह तो हर तरफ मौजूद है, लेकिन सबको एक तरफ यकजा करने के लिए अल्लाह पाक ने एक निज़ाम बनाया हुआ है कि एक यकजहती का मुजाहरा हो। और खाना काबा को हम नहीं पूजते, हम तो उस अल्लाह को पूज रहे हैं। ये सिर्फ किबला बनाया गया एक मिसाल के सारे एक काम कर रहे हो यकजहती का। तो जिस तरफ भी मुँह करो, मुसलमानों को समझाया जा रहा है कि मशरक़ व मगरब का कोई हैसियत नहीं है, जिधर भी तुम मुँह करो अल्लाह उधर ही मौजूद है। फ़िलहाल तो यही बताया जा रहा है। फिर अल्लाह ने किबला भी तब्दील किया आगे, इन्नल्लाह वासिउन अलीम, अल्लाह वसत वाला है। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह वासिउन वसत वाला है, अलीम जानने वाला भी है। अल्लाह जानने वाला, हिकमत वाला है, तुम्हारी सारी दिलों की बातों को जानता है कि वो क्या हो रहा है, और वसत है। तो फिलहाल तो तुम जिधर मुंह कर रहे हो अल्लाह उधर मौजूद है फिलहाल। और ये अब भी एप्लीकेबल है ये आयत, ऐसे नहीं है कुरान वो मा ननसख में हमने पिछली दफ़ा पढ़ा था ना, अब भी एप्लीकेबल है। अब हमारे फ़िक़्ह क्या कहती है कि गाड़ी में अगर नमाज़ पढ़ रहे हो फिलहाल किबले की तरफ गाड़ी मुड़ जाए, बस उधर भी अल्लाह है, नमाज आपकी हो जाएगी। ऐसे ही है ना जी सर। तो भाई ये ऊँट पे नमाज़ पढ़ रहे हो, ओरिजिनली आप तय कर लें कि किबले की तरफ मुँह हो, फिर ऊँट अगर मुड़ गया बाद में आप नमाज़ पढ़ते रहें। फसम्मा वजहुल्लाह, हर तरफ अल्लाह मौजूद है। तो यह भी एप्लीकेबल है ऐसे। इन्नल्लाह वासिउन, अल्लाह पूरी कायनात पे वसत रखने वाला है और जानने वाला है। नफल नमाज को सर से पढ़ सकते हैं और गाड़ी में नफल नमाज पढ़ सकते हैं, ऐसे ही है। ये फिर फ़िक़्ह की बातें हैं, हमें तो ज़्यादा तफसीली उलमा जानते हैं कि नफल नमाज आप पढ़ना शुरू कर दें, फिर जिधर उसका मुंह मुड़ जाए। फ़र्ज़ के लिए ज़रूरी है किबला का तयन ज़रूरी है, वो जो हम 13-14 फ़राइज़ नमाज के लिए किबला तय करके फिर नमाज पढ़ेंगे, ऐसी बात बिल्कुल दुरुस्त बात है। आगे एक और मसला बयान हो रहा है, यही वक़ालु इत्तख़ज़ल्लाहु वलदन सुब्हाना, वक़ालू क़ाल यक़ूलु, हमें पता है उन्होंने कहा, किन्होंने कहा, इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, इत्तख़ज़ा यत्तख़िज़ु का मतलब है बना लेना, पकड़ लेना। ये लफ्ज़ शायद पहले हमने इस्तेमाल किया, पढ़ा हुआ है, इत्तख़ज़ा यत्तख़िज़ बना लेना। इत्तख़ज़ल्लाहु, अल्लाह ने बना लिया, वलदा बेटा, अल्लाह ने बेटा अपना बना लिया या चुन लिया या मुतबन्ना बना लिया, जो भी। ईसा अलैहिस्सलाम के लिए वो बेटा कहते थे। यहूदी हज़रत उज़ैर को उज़ैर इब्नुल्लाह, वकालत यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, वकालत नसारा मसीह इब्नुल्लाह, तो वो कहते थे। और मुशरिकीन तीसरा ग्रुप भी कहता था ये मलाइका जो अल्लाह की बेटियां हैं, मलाइका वो तो तीनों ग्रुप जो बयान हुए हैं ऊपर, ये तीनों ग्रुप ने अल्लाह की औलाद बनाई हुई थी और वो कहते थे कि अल्लाह की औलाद है। तो इसको बग़ैर रुके ये लाम सुबहाना, इसको रुके बग़ैर वक़ालु इत्तख़ज़ल्लाहु वलदन सुबहाना, वलद आप ही नहीं, यानी इसकी तिलावत ऐसी है कि आपने रुकना नहीं है, सुबहाना फ़ौरन इस पे कहना है, बस अल्लाह तो इससे पाक है। ये जो लफ्ज़ आया है कि अल्लाह ने बेटा पकड़ लिया है, रुकना नहीं, बस फ़ौरन बोलना है सुबहाना। ये रुक के भी नहीं, वलदा कोई पढ़े ना, वक़ालु इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, यहाँ पे लाम लिखा हुआ है कि किरत में भी आपने कंटिन्यूस पढ़ना है कि ये ऐसा सेंटेंस है कि अल्लाह कहता है बस अल्लाह इससे पाक है। नहीं भाई, ये मुमकिन नहीं है। सुबहाना इसका तर्जमा हमने यही किया हुआ है,
تسبیح ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے تحمید ہوتی ہے. دونوں باتیں. تحمید حمد ہے، تعریف کرنا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اللہ کی خوبیاں بیان کرنا ہے. اور تسبیح ہوتے ہے نیگیشن ہے کہ اللہ میں کمزوریاں خرابیاں نہیں ہیں، اللہ اس خرابی سے سے پاک ہے. یہ اللہ کا بیٹا ہونا خرابی ہے. ہاں خرابی ہے نا. اللہ کے بیٹا ہونا خرابی ہے. بیٹا تو جنس سے ہوتا ہے نا. تو اللہ کا ایک جنس، اللہ تو ایک ایسی چیز ہے اسی جنس کا بچہ پیدا ہو. تو اگر انسان پیدا ہو رہا ہے تو ابھی بھی اگر انسان سے کسی اور شکل کا جانور پیدا ہو جائے تو اس کو بھاگتا پھرتا ہے کہ یہ کیا کیا. یہ بھی خرابی لگتی ہے کہ اگر دو سروں والا کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے تو ٹھیک ہے خرابی ہوتی ہے، لیکن خرابی ہے نا. یا کوئی کہتے ہیں کہ اس کے ہاں گائے کا بچہ پیدا ہو گیا، ایسے تو ممکن نہیں ہے. یا گائے کے ہاں کسی اور جانور کا پیدا، یہ خرابی کہلاتی ہے. تو اللہ کہتا ہے اللہ کی اولاد نہیں ہوتی. یہ خرابی والا معاملہ اللہ کے ساتھ کو کیوں بنا رہے؟ سبحان اللہ، ساری ان چیزوں سے پاک ہے. لم یلد ولم یولد ہے، اس کے نہ کوئی پیدا ہوا نہ کسی سے پیدا ہوا. وہ آگے اللہ پھر خاص بیان کر رہا ہے کہ اس بات سے اللہ پاک ہے. نہ ملائکہ اس کی بیٹیاں ہیں، نہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے. بلکہ یہ ہے کہ لہو ما فی السماوات، اسی کے لیے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے. وہ آگے تخلیق کا بھی آگے ذکر آیا کہ اللہ نے پیدا لہو ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کی وہ مالک ہے. لہو لام ملکیت جس کو کہتے ہیں، لام تملیک، کہ لہو ما فی السما، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ اس کا مالک ہے، باپ نہیں. ہاں باپ کا کانسیپٹ اس لیے ہوا کہ اللہ تو ہمیشہ سے ہے، ازل سے ہے. تو پہلی کتابوں میں جب ازل سے جو چیزیں اس کو کہتے ہیں، یہ بڑا سب سے بڑا یہ ہے کہ باپ کا لفظ شاید پہلے استعمال ہوتا تھا، لیکن یہ صلبی والا باپ نہیں ایسے استعمال ہوتا. اس میں شاید باپ کا ذکر بائبل میں بہت جگہ پہ آیا ہے نا، تو اس لیے اب بالکل اس لفظ کا استعمال بھی منع کر دیا گیا ہے. تو اللہ کسی کا باپ نہیں ہے، تو بلکہ وہ مالک ہے اور خالق ہے. بل لہو ما فی السماوات والارض، ترجمہ میں آتا ہے بلکہ لہو اسی کے لیے ما جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں، سما کی جمع ہے سماوات، والارض اور زمین. اچھا عام طور پر قرآن پاک میں زمین کا لفظ الارض آیا ہے، واحد ایک واحد ہی آیا ہے. عام طور پر سماوات تو ہر جگہ ہم پڑھتے رہتے ہیں، 7 آسمان، جمع کا صیغہ ہے. زمین پر مجھے نہیں صحیح یاد، میرا خیال ہے صرف ارض ہی ہے. ایک جگہ پہ ہے کہ خلق سبع سماوات والارض مثلہن، وہ دوسری آیت میں ہے کہ زمینیں بھی اسی کی مثال پیدا کی ہیں، شاید 7 زمینیں. بہرحال تو والارض ایک زمین کا ذکر کیا. کل لہو قانتون، کل یہ ساری چیزیں جو کچھ زمین و آسمان میں ہیں، کل سارے کے سارے لہو اس کے لیے قانتون، کیسے وہ کیسے لفظ ہے زیر فرمان. ہاں ومن یقنت، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو جو خطاب ہے کہ جو تابعدار ہیں، قانتون، قانت ہیں، قانت فرمان برداری کرنے والا، تابعداری کرنے والا. ومن یقنت منکن للہ ورسولہ، جو تابعدار کرے گی اللہ کی وہ. تو یہ سارے کے سارے اللہ کے ہاں جھکے ہوئے ہیں، تابعدار ہیں. یہ ساری کی زمین میں جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کے آگے تابعداری کرنے والے ہیں. یہ اگلا نیا لفظ آ رہا ہے، یہ اسی کی کنٹینویشن اب آگے اللہ کی تعریف ہو رہی ہے. سبحانہ کہنے کے اس سے نیگیشن کر کے اب یہ حمد ہو رہی ہے نا، یہ جو بیان ہو رہے ہیں اللہ کی خوبیاں بیان ہو رہی ہیں، یہ حمد ہے. بدیع السماوات والارض، بدیع اس کا پیدا کرنا اور ایسا پیدا کرنا کہ جس کی مثال پہلے نہ ہو. موجد آپ کہہ رہے ہیں، موجد جو کانسیپٹ ہوتا ہے، ایک ہے تخلیق. تخلیق ہے کہ اللہ نے مٹی سے گارے سے انسان کو بنا دیا، اس کو تخلیق کہتے ہیں. اور زمین، یہ گارا کہاں سے آیا؟ یہ بھی تو پیدا، اللہ نے زمین و آسمان بھی تو پیدا کیے نا، فرام نتھنگ. پہلے کوئی مثال موجود نہیں تھی کہ اس کو جو اللہ پاک پیدا کرتا ہے اس کو کہتے ہیں ابداع. ابداع، تخلیق اور تدبیر، یہ 3 اللہ کے کام ہیں. کہ ابداع بھی اس میں ابتدا بالکل فارم نتھنگ، اللہ پاک نے بغیر مثال کے جو چیز بنائی وہ ابداع وہ کام ہے. اور پھر تخلیق اور چیزوں سے، چیزوں کا اور چیزوں کی تخلیق، انسان بنا دیے، آگ سے جن بنا دیے، یا فرشتوں کو پیدا کر دیا، کسی اور چیز سے اور پیدا کر دیے، زمین سے کتنی زندگی پیدا کر دی، وہ ساری پھر ان چیزوں سے پیدا ہوئی. یہ تخلیق ہے.
لیکن یہاں پہ کیا ہے، اللہ نے بدیع السماوات ہے، وہ ابداع کرنے والا ہے، بغیر کسی مثال کے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب قضا یقضی فیصلہ کرنا ہے، قاضی ہم جو کہتے ہیں اسی سے قضا. وَإِذَا قَضَىٰ جب فیصلہ کرتا ہے وہ، امراً کسی کام کا، امر اردو میں استعمال ہوتا ہے کسی کام کا، جب اللہ فیصلہ کر لے. فَإِنَّمَا، انما کا مطلب ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ان کا مطلب تو ہوتا ہے نا بے شک، ما جو کچھ، انما ما نہیں، ما کا مطلب نہیں ہے، بے شک نہیں ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کیا جو آگے بات بیان ہو رہی ہے، فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا جب اللہ فیصلہ کر لیتا ہے، امراً کسی کام کا، پس انما پس کچھ نہیں ہے، یقول لہو کن فیکون. یہ اب ترجمہ سب کو آتا ہے، یہ کن فیکون تو ہر کوئی جانتا ہے. یقول وہ کہتا ہے، قال یقول کون کہتا ہے؟ اللہ. یقول لہو اس کام کے لیے اللہ پاک کہتا ہے، اس کو کہتا ہے کن، ہو جا. کن کان یکونوں سے جو فعل امر ہے، جیسے قال یقول سے قل تو کہہ دے، کن تو ہو جا، کانا سے ہونا، کن تو ہو جا. فیکون پس یکون وہ ہو جاتا ہے، ہو جاتی ہے، وہ کام ہو جاتا ہے. اس میں علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ تو ہمارے سمجھانے کے لیے ہے کہ اللہ پاک کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. اللہ پاک کی سوچ ہی کن ہو جاتی ہے. اللہ نے ایک فیصلہ کر لیا نا، بس ہو گیا، پھر اس کو کن کہنے کی ضرورت بھی نہیں. اللہ کا فیصلہ جو ہے وہی کن ہے. اللہ نے ایک ارادہ کر لیا، بس وہ کن ہو گیا. اس کو لفظ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمارے سمجھانے کے لیے کہ اللہ پاک تو یوں کام کرتا ہے، یوں جو چاہے اس کا ہونے کا ارادہ کر لے تو وہ ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ تو فَإِنَّمَا، تو اب ایسا اللہ جو وہ کس کا، اس کو کس اولاد کی ضرورت ہے، اس کو کس ایسی باتیں اس کے ساتھ منسوب کرنے کی ضرورت ہے؟ اللہ تو اتنا بڑا بادشاہ ہے. وقال الذین لا یعلمون، یہ وہی لا یعلمون پیچھے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ علم کے بغیر والے لوگ، کون سے مراد ہے؟ یہ مشرکین وقال. وقال الذین لا یعلمون، اور کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے، یعنی مشرکین ہم کہہ رہے ہیں، لو کاش، یا وائی ناٹ، لولا کا مطلب ہے کہ کیوں نہیں، لولا کیوں نہیں، یکلمنا، کلمہ یکلم بات کرنا، کلام کرنا، یکلم وہ کلام کرتا ہے یا کرے گا، یکلمنا ہم سے کلام کرے گا یا کرتا ہے. لولا یکلمنا اللہ ہو، اللہ کے اوپر پیش ہے فاعل کہ اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا. یکلمنا ہم سے بات کرتا ہے، اللہ ہو اللہ. لولا یکلمنا ہم سے بات کیوں نہیں کرتا. یہ تو ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں نا کہ انہوں نے یہود تو بعد میں شاید وہ کہلائے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ارن اللہ جہرتاً، ہم اللہ کو خود دیکھیں گے، ہم سے آ کے بات کرے تب ہم مانیں گے. یہ باقی نبیوں کے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے کہ یہ تمہارا کدھر ہے اللہ؟ قال فمن ربکم یا موسیٰ، تمہارا کون سا رب ہے بھائی؟ وہ فرعون نے پوچھا، یا باقی نبی بھی پوچھے کہ پھر ہمارے سامنے آ جائے. آگے دوسری بات آئی ہے، کوئی نشانی تو لے آؤ نا. وہ ہم سے بات نہیں کر رہا، کوئی نشانی لے آؤ کہ تم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے. تو وہ انہوں نے کہا، کافروں نے کہا، اب یعلمون، کافر کا ترجمہ کر رہا ہوں، بغیر علم والے لوگ، جو مشرکین کا خصوصی ذکر ہے کہ لولا یکلمنا اللہ، کہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا. او کا لفظ پہلے پڑھا ہوا ہے، یا تأتینا، تأتی آتا یاتی، آنا آتا یاتی، آنا تاتی آتی ہے یا آئے گی. تاتی کا مطلب تاتینا ہمارے پاس آئے گی یا آتی. یا کوئی آیت مؤنث ہے چونکہ، اس لیے تاتی کا لفظ ہے. تو وہ کہتے ہیں لولا یکلم، اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا. او تاتینا آیا، ہمارے پاس کوئی آیت کیوں نہیں آتی. آیت کا مطلب نشانی، یہ کوئی نشانی کیوں نہیں آتی کہ یہ اللہ کا نبی ہے، یہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس کے لیے کوئی نشانی. پھر نبیوں کے قصے ہم پڑھتے ہیں نا، طرح طرح کی نشانیاں انہوں نے مانگی. ناقۃ اللہ، حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ آدھی آیت اللہ، وہ ناقۃ اللہ کو نشانی میں، اور نبیوں کے لیے اور نشانیاں اللہ پاک نے آگے بیان کر رہا ہے. کذالک قال الذین من قبلہم، ایسے ہی کہا تھا ان سے پہلے والے لوگوں نے بھی. ترجمہ تو واضح ہے نا، کذالک ایسے ہی قال الذین، کہا ان لوگوں نے، من قبلہم ان سے جو پہلے تھے، جو پہلے کافر گزرے ہیں، مشرک گزرے ہیں، صالح علیہ السلام، نوح علیہ السلام، یہ سارے نبیوں کی جو امتیں، وہ بھی یہی کہتے تھے. مثل قولہم، ایسی ہی بات کرتے تھے. وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہمیں نشانی دکھاؤ، ہمیں اللہ دکھاؤ، اللہ ہم سے بات کرے، خود بات کرے آ کے، یا ہمیں کوئی نشانی دکھا دے. ایسی بات وہ بھی کرتے تھے. تشابہت قلوبہم، تشابہ
मुशाबे हो जाना, मिलते जुलते होना। तशाबहा वो मुशाबे हो गए, तशाबहत मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, मुज़क्कर के लिए कोई मुज़क्कर चीज़ मिलती जुलती है उसका तशाबा, उसके साथ मिलती जुलती थी, मुशाबेत रखती है। उर्दू में हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं मुशाबे, हम उर्दू में से ये यहाँ से निकला हुआ है, जो उससे मिलता जुलता हो उसको मुशाबे कहते हैं। तशाबहा वो मिलते जुलती बात है, तशाबहत मिलते जुलते हैं, कुलूब होम उनके दिल, कुलूब वो है जमा मुकस्सर है चूँकि, इसलिए इसकी मुअन्नस वाहिद मुअन्नस से इस्तेमाल होते हैं। ये पहले भी चाहिए कहीं जिक्र है। जमा मुकस्सर अरबी में जमा है टूटी हुई ब्रोकन प्लूरल जिसको कहते हैं। जमा मुकस्सर अगर किसी जमा मुकस्सर उसको कहते हैं कि जिसको जब जमा बनाते हैं, मोमिन मोमिनून जब बनाया तो मोमिन का लफ्ज़ बरकरार है ना, जिन अभी जिन्होंने पढ़ी उनको पता है, लेकिन जिनको नहीं पता है मोमिन का लफ्ज़ जमा बना मोमिनून उसको कहते हैं। ये जमा सालिम है, मोमिन ऐ सच अगले उसमें हो गया, लेकिन जिसमें ऐसे पूरा लफ्ज़ आगे ना जाए, किताब से कुतुब बनाते हैं, किताब का पूरा लफ्ज़ आगे नहीं गया, रसूल से रसुल बनाते हैं, वो पूरा लफ्ज़ नहीं गया, तो ऐसी जमा को जमा मुकस्सर कहते हैं। तो ये भी कल्ब की जमा कुलूब है, ये भी जमा मुकस्सर है। तो जमा मुकस्सर को अरबी वाले मुअन्नस मानते हैं और वाहिद मुअन्नस मानते हैं, है जमा का लफ्ज़, वाहिद मुअन्नस मानते हैं। तशाबहत मुशाबे हो गई कुलूब हम, आप कुलूब, लेकिन हम तो तर्जमा जब करेंगे उर्दू में तो हम हो गए कहेंगे, जमा का सीगा, उर्दू में तो जमा ही बोलते हैं ना, उनके दिल आपस में मिल गए।